یہ ہم کالجز اور سکولز میں پورے ملک میں کھولتے ہیں، تو آج کی تقریب اسی مناسبت سے ایک کالج میں ہو رہی ہے، اور میں انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری معاونت کی ہے۔ آج جیسے کہ میرے کولیگ نے بتایا ہے، احساس بچت بینک اکاؤنٹس کا اجرا ہو رہا ہے تمام خواتین کے لیے، مگر میں تھوڑا سا آج پیچھے جا کے 2 سال پیچھے جا کے کچھ 5-6 منٹ میں احساس کی اوور آل کارکردگی بھی بریفلی ایک بریفنگ دینا چاہتی ہوں وزیر اعظم صاحب آپ کو۔ احساس پروگرام کا باقاعدہ اجرا 27 مارچ 2019 کو ہوا تھا، اور آپ نے ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا جب احساس کا اجرا ہوا تھا تو اس کے لائحہ عمل میں اس کی جو پالیسی تھی، اس کے ایک جو ہدف تھا وہ احساس کی فائنینشیل اینڈ ڈیجیٹل انکلوژن سے متعلق تھا۔ تو آج ہم جو پروگرام لانچ کر رہے ہیں وہ احساس کی فائنینشیل اینڈ ڈیجیٹل انکلوژن پالیسی کی تکمیل کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو 7 ہمارے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 270 اقدامات ہیں جو کہ احساس کی ٹیم بڑی تندہی سے اس کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جو تمام اہداف ہیں ان کو ہم بڑی ایکٹیولی فالو کرتے ہیں، ویکلی فالو کرتے ہیں، کتنے یہ ہو چکے ہیں، کتنے آن ٹریک ہیں، کتنے ڈیلیٹ ہیں، کتنے فیصد ہدف اچیو ہو گیا ہے، کتنا رہتا ہے، اور ان اہداف میں سے کچھ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے اگریمنٹ میں بھی ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، ان کی بہت ہی باقاعدہ ٹریکنگ ہوتی ہے۔ احساس کے جو تمام پروگرام ہیں وہ 14 قسم کے حقدار لوگوں کے لیے ہیں: بیوہ، یتیم، مزدور، معذور، بیمار، بے روزگار، بے گھر، غریب طالب علم، ضرورت مند بیمار، ناتواں لوگ، اور حکومتی اداروں کو بھی کرپشن اور بدعنوانی سے پاک کرنے کے لیے ہمارے یہ اقدامات ہیں۔ پروگرامز پہ آنے سے پہلے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو پروگرامز ہیں اور ایک پروگرامز کو افیکٹو بنانے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے گورننس سے متعلق اقدامات ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہماری ایک احساس کی گورننس اور دیانتداری پالیسی ہے، اس کے 32 نکات ہیں، اس پہ بہت ایکٹیولی عمل درآمد ہوتا ہے، اور ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہے، ایک گورننس آبزرویٹری ہے، ایک ڈیش بورڈ ہے جس میں ان تمام اداروں کی کارکردگی گورننس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے، اور اس کی ہر ماہ میٹنگ ہوتی ہے، اور ہم نہ صرف پروگرامز کی ٹریکنگ دیکھتے ہیں بلکہ گورننس کی بھی ٹریکنگ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی گورنمنٹ میں کیونکہ شفافیت ہمارا ایک مشن ہے، بدعنوانی کی روک تھام اور کرپشن کی روک تھام ہمارا ایک مشن ہے، اسی مناسبت سے گورننس کی مد میں آڈٹ کے لحاظ سے، انفارمیشن سیکیورٹی کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی آٹومیشن، IT انفراسٹرکچر کی ڈپلائمنٹ، ڈیٹا گورننس سے متعلق، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کنٹرول سے متعلق کثیر اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور آگے بھی یہ جاری رہیں گے، اور یہ پچھلے 2 سال میں یہ تمام اقدامات لیے گئے ہیں تاکہ شفافیت کا بول بالا ہو، میرٹ پہ عمل درآمد ہو، اصولوں پر مبنی فیصلہ سازی ہو، قواعد و ضوابط کے متعلق ہم پروگراموں کو آگے لے کے چلیں، تاکہ یہ جو پچھلے کئی سالوں میں جو کرپشن اور بدعنوانی کی جو لینڈ مائنز ہیں ان سے پروگرامز بچیں۔ یہ ایک مشن ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی پہ ہم چلتے رہیں گے۔ 3-4 منٹ میں لینا چاہتی ہوں کہ ہم احساس پروگراموں میں کہاں کھڑے ہیں۔ 3 قسم کے پروگرامز ہیں، ایک نیشنل پروگرامز ہیں، پھر کچھ پروگرامز ہیں جو سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں ہیں، اور کچھ پروگرامز ہیں جو ابھی پائلٹ بیسس پہ چل رہے ہیں اور ان کو اپ اسکیل کیا جا رہا ہے۔ ان تمام پروگراموں کے لیے جو سروے ہے وہ اس وقت 88% کمپلیٹ ہے، اور جو ہماری 1 ونڈو آپریشنز ہیں جس سے یہ تمام پروگرامز ایکسس ہو سکیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے 10 دن میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ پہلی جو ہماری 1 ونڈو سروس ہے وہ ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں کھلنے جا رہی ہے۔ جو ہمارے نیشنل پروگرامز ہیں اس میں احساس کفالت ہے، 70 لاکھ خواتین کو بچت بینک اکاؤنٹ اور ماہانہ وظیفہ، اور اس میں وسعت دینے کے لیے ہم نے سمری موو کی ہوئی ہے۔
نیشنل پروگرام ہمارا کفالت برائے خصوصی افراد بھی ہے، جس میں فی الوقت 20 لاکھ خصوصی افراد کی معاونت کی ہمیں پرمیشن ہے اور اس کا بجٹ ہے۔ نیشنل پروگرام سے ہمارا بلا سود قرضے کا بھی پروگرام ہے، جو ہر ماہ 80,000 قرضہ دیا جاتا ہے مستحق خاندانوں کو 22 NGOs کی پارٹنرشپ کے ساتھ، اور اب جب خواتین کے بچت بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو ان کو قرضہ لینے میں اور انشورنس اور دیگر فائنینشیل جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں زیادہ ان کو آسانی ہوگی۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا احساس اسکالرشپ کا، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا بھی پروگرام ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام، 4 سال کا یہ پروگرام ہے، اور 2 لاکھ اسکالرشپس ہم نے دینی ہے۔ 2 سال کے بعد یہ پروگرام آن ٹریک ہے۔ نیشنل پروگرامز میں ہمارا ایک ایمرجنسی کیش کا بھی انسٹرومنٹ ہے، یہ جب خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تب یہ پروگرام عمل میں لایا جاتا ہے 817 SMS اسکیم کے ساتھ، ڈیٹا انالیٹکس کے ساتھ، اور کووڈ کی مصیبت جب آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ پروگرام کو عمل درآمد میں لایا گیا۔ بچوں کے تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، پہلے پرائمری وظائف کے لیے وظیفہ دیا جاتا ہے، اب اس کو ہم نے نیشنلی اپ اسکیل کر دیا ہے، اور 1 جولائی سے یہ سیکنڈری اسکولوں میں بھی یہ پروگرام چلے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ ہمارا احساس سروے ہے، جو ابھی 88% کمپلیٹ ہے، اور سروے کے بعد ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک لگائے جائیں گے تاکہ جو گھر مس ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ اپنا اندراج کر سکیں اور پھر احساس سے کی پروگراموں سے وہ مستفید ہو سکیں۔ تو یہ تو رہا ایک سنیپ شاٹ نیشنل پروگرامز کے بارے میں۔ جو ہمارے سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں پروگرام ہیں، اس میں سب سے پہلے احساس آمدن کا پروگرام ہے جو 23 اضلاع میں ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم نے 2 لاکھ خاندانوں کو چھوٹے سطح کے اثاثے سے اس میں ہم دیتے ہیں۔ احساس نشو و نما پروگرام ہے جو وزیر اعظم کی سٹنٹنگ کی روک تھام کی جو ویژن ہے اس میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 15 ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے، اور 50واں ہمارا احساس نشو و نما کا جو سینٹر ہے وہ پچھلے ہی ہفتے کھلا ہے۔ پہلا سینٹر وزیر اعظم صاحب نے خیبر ڈسٹرکٹ میں کھولا تھا۔ احساس لنگر خانے 35 لنگر ہمارے ہیں، جو 112 ہم نے کھولنے ہیں ایک MOU کے تحت، اور اس میں سے 35 کھل چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے مطابق احساس کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر آن ویلز، میلز آن ویلز کا جو پروگرام ہے 5 شہروں میں کھل چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ایکسپینشن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ دارالاحساس ہیں، 51 آرفنیجز پورے ملک میں ہیں۔ وزیر اعظم کا خاص پناہ گاہوں کا جو پروگرام ہے، اور ہم یہ 1 اسٹار بیڈ اینڈ بریکفسٹ فیسلٹی جو ہے یہ پورے ملک میں کھولتے جا رہے ہیں بتدریج۔ بہت ہی جلدی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جو ہمارے پائلٹ پروگرامز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا جو احساس ریڑی بان ہے، چھوٹا سا پائلٹ ہم نے کیا ہے، اچھے ریزلٹس آئے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپ اسکیل اس کا کیسے کریں، اس کا دائرہ کار کیسے بڑھائیں۔ احساس یوٹیلیٹی سٹور رعایت کا جو پروگرام ہے اس کی تمام ٹیکنالوجی انٹیگریشنز ہو گئی ہیں، اس کی ہارڈ ویئر ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ جون سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو سبسڈی کی مد میں جو رقم جاتی ہے وہ ضرورت مندوں کو جائے، اور ایسے نہیں کہ اس سے سب فائدہ حاصل کریں۔ پچھلے ایک سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جون میں یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص انسٹرکشنز تھیں کہ کریانہ سٹور کے لیے بھی ایک سبسڈی کا پروگرام لایا جائے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی پائلٹ بڑی جلدی ڈیمونسٹریشن اس کی ہو جائے گی۔ احساس تحفظ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمارے صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ مل کے کام کرے گا، تاکہ جو لوگ جن کی سیلنگ صحت انصاف کارڈز میں ختم ہو جاتی ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور فائنلی 1 ونڈو احساس، جہاں پہ ہماری تمام جو یہ پروگرامز احساس کے میں نے بتائے ہیں، جو ایک جگہ پہ جن کی اویلیبلٹی ہوگی، وہ پہلا 1 ونڈو احساس انشاءاللہ 10 دن میں اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 1 ونڈو احساس جو ہے
ہم منظوری لیں گے کہ ہم کتنے عرصے میں دیگر اضلاع میں یہ کھول سکیں. یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں 270 اقدامات, بہت سے پروگرام, گورننس سے متعلق اور ریفارم سے متعلق جو چیزیں ہیں, یہ ایک تبدیلی کے نظریے کے مطابق کر رہے ہیں جو احساس کی اسٹریٹجی میں پبلشڈ ہے. اور اب بچت بینک اکاؤنٹ کی بہت بات ہو گئی, میں صرف 1 منٹ اس پہ لینا چاہتی ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ احساس کے جو بچت بینک اکاؤنٹ ہے اس سے ہماری بہت امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ یہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے, گھرانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک بہت اہم ستون ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے ہیں. کینیا میں جب موبائل والیٹس شروع کیے گئے تو گھروں نے 22% اپنی سیونگ بڑھائی, 2% لوگ غربت کے چنگل سے نکلے, اور 185,000 عورتیں جو تھیں ان کو روزگار کے مواقع ملے. ارجنٹینا میں جب سیونگز والیٹ انٹروڈیوس ہوئے تو جو کرپشن کا عنصر تھا اس کو روکنے میں بہت مدد ملی. اور کیونکہ ہمیں کفالت پروگرام میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ بدعنوان عناصر کی کٹوتیاں ہیں, سائبر اٹیکس ہیں, تو اس لیے ہم جب فارمل بینکنگ سسٹم میں چلے جائیں گے اسٹیٹ بینک کے اشتراک کے ساتھ تو ہمیں پوری طرح کرپشن سے روکنے میں مدد ملے گی. نائجر میں اور بنگلہ دیش میں بھی اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے ہیں. تو میں یہ بہت ہی بریفلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم نے لاہ عمل اختیار کیا ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے. اور جو میں نے تبدیلی کا نظریہ جو اوور آرچنگ لیول پہ احساس کا بتایا تھا اس میں ایک ایکسس ٹو فائنینس کا بھی ستون ہے کہ جو بالکل ہی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ان کو سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں, کچھ لوگوں کو ایسٹس دیں, بلا سود قرضے دیں, جو اپنے پیروں پہ کچھ کھڑے ہو جائیں پھر ان کو حکومت کے کامیاب جوان پروگرام میں اسسٹ کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ کمرشل مائکرو لینڈنگ کی طرف جائیں. آخری سلائیڈ ہے میری, جلدی سے یہ بتاتی چلوں کہ احساس کی اسٹریٹجی ہم نے پوسٹ کووڈ ریوائز کی ہے. ہماری پرائیورٹیز ہیں کہ ہم سروے کو کمپلیٹ کریں, اپنا سیفٹی نیٹ ایکسپینڈ کریں, اپنی ون ونڈو آپریشنز کو ہر تحصیل تک لے جائیں, اور بیٹر انسٹرکشنل کمیونیکیشن, یعنی کہ جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے ان تک ان کی ثمرات پہنچانے کے لیے ایسی کمیونیکیشن کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وزیر اعظم صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ, آپ کی سرپرستی کا بہت شکریہ. وہ مشکل فیصلے جو کرپشن کی لینڈ مائنز نکالنے کے لیے ہمیں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی سرپرستی کے بغیر یہ کام امپاسبل ہے, اور میں آپ کا تمام احساس ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ ثانیہ نشتر صاحبہ. مدینہ کی ریاست کی طرف جو سفر ہے